دیکھو ایسی کوئی چیز نہیں ہے. ایک بات آپ پہلے بنیادی طور پہ سمجھ لیں. ہم نے جو صحت کی بات کی ہے وہ اس کے پیچھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ ہے، آپ کی سیرت ہے. آپ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن میں 2 طرح کا کھانا تمام عمر نہیں کھایا. جی. جو کی روٹی کھائی، ستو کھائے، تربوز کھایا، سنگترا کھایا، شہد کھایا، دودھ پیا بکری کا یا اونٹنی کا. آپ کی ایڈوائز یہ ہے کہ تمہارے پاس جو سب سے قیمتی چیز اللہ نے دی ہے وہ تمہاری صحت ہے. جی. اور صحت کے ساتھ جو آپ کو مہلت ملی ہے تاکہ آپ اپنی عاقبت سنوارنے کا بھی کام کریں اور دنیا سنوارنے کا بھی کام کریں، وہ آپ تبھی کر سکتے ہیں کہ جب آپ صحت مند ہو. بیمار آدمی تو اپنے جو اس پر فرائض ہیں جو اللہ کی طرف سے لاگو ہیں ان کی بھی ادائیگی پوری نہیں کر سکتا. اور اگر ذہنی مریض ہو گیا ہے یا دماغ کی کوئی تکلیف ہو گئی ہے تو پھر ایمان کے تقاضے بھی پورے نہیں کر سکتا. اس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایک نمونہ ہے کہ کتنا کھایا اور کس قسم کا کھایا. کوئی تلی ہوئی چیز میرے آقا سے کھانا ثابت نہیں ہے، زیادہ کھانا میرے آقا سے ثابت نہیں ہے، بار بار کھانا میرے آقا سے ثابت نہیں ہے. آپ 3 انگلیوں سے کھایا کرتے تھے، انگوٹھا اور یہ شہادت کی انگلی اور درمیانی انگلی. اس سے آپ یہ سوچئے کہ کتنا بڑا نوالا بنتا ہوگا، اس کو چبانا کتنا آسان ہوگا اور کتنا کا پیٹ بھرتا ہوگا. اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ پیٹ کو ایک حصہ پانی، ایک حصہ خوراک اور ایک حصہ ہوا اور چوتھا حصہ خالی رکھو، 2 حصے بھرو. دوزخ ہے یہ جو سب سے زیادہ اس کو بھرتے ہیں. اس پہ کم سے کم توجہ دو، خوراک کا خیال رکھو، سادہ خوراک کھاؤ اور نیچرل خوراک کھاؤ. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول مبارک ہے کہ ہمارے گھر میں 2 مہینے چولہا نہ جلتا. لوگوں نے اس سے نتیجہ یہ اخذ کیا کہ خدا نخواستہ ان کے ہاں فاقہ رہتا تھا. خانہ رسول میں ایسا نہیں تھا، خدا نخواستہ وہ غریب نہیں تھے. ان کا مطلب یہ ہے کہ وہ ان کوک چیزیں کھاتے تھے. ستو کھا لیے، دودھ پی لیا، کھجوریں کھا لی، سنگترا کھا لیا، کوئی اور پھل میسر وہ کھا لیا، تربوز کھا لیا. کوکنگ کی طرف نہیں جاتے تھے کیونکہ کوکنگ میں نمک بھی استعمال ہوتا ہے، مرچیں بھی استعمال ہوتی ہیں، آئل بھی استعمال ہوتا ہے. مقصد یہ تھا کہ میری امت جو ہے وہ یہ سمجھ جائے، آقا کا مقصد یہ تھا کہ غیر مرغن کھانا کھاؤ، سادہ کھانا کھاؤ، تھوڑا کھانا کھاؤ، بالکل فٹ رہو گے اور صحت مند رہو گے. اسی کتاب کو ہم نے اسی لیے ان چیزوں کا لکھا بھی ہے جو چیزیں استعمال کرتے ہیں کہ یہ کیسے ہمیں سمجھ میں آئی ہیں اور کس. اور ابھی تک کی جو میرے پاس جو یعنی کہ فیڈ بیک ہے وہ یہ ہے کہ جو اس پہ عمل کرتا ہے وہ 95% لوگ شفا پاتے ہیں. بالکل صحیح، ایسے ہی بالکل صحیح بات. اللہ کا ان پہ فضل ہو جاتا ہے، رحمت ہو جاتی. ہم نے تو اس کو اس لیے چھاپ دیا ہے کہ کوئی بندہ اس سے فائدہ اٹھانے سے محروم نہ رہ جائے، جو اٹھانا چاہے اٹھا لے. ہمیں تو کوئی غرض نہیں ہے، اللہ کے بندوں کے دکھ دور ہو جائیں، ہمارا مقصود پورا ہو جائے گا. اللہ کرے کہ لوگ خوراک کے معاملے میں 2 چیزیں، مرغن کھانے چھوڑ دیں اور کم کھانا شروع کر دیں. 2 کام خراب ہیں، زیادہ کھاتے ہیں اور مرغن کھاتے ہیں. اسی لیے پاکستان میں شوگر، بلڈ پریشر، ہارٹ اٹیک، برین ہیمریج، کڈنی فیلئر، بیک ایک، شیٹیکا پھیلتا چلا جا رہا ہے. اللہ ان سب کو محفوظ فرمائے، ان کو صحت دے.